نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت و فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور ان دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلب ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا قلب طابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عمل دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و مل دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنے۔ ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام موضوع سامعین، آج درس صفو دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والیاں وچوں بڑے مشہور اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن والے انہاں دی تعلیمات دے بارے کچھ بیان کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے، رب سونے فرمایا یاد رکھو کوئی شک نہیں، میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی کہ میرے سچے دوست ہیں جنہاں میرے نہ دلوں یاری لائی، تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ اور یہ میرے دوست ہے جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ انہوں آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء چ لکھتے ہیں کہ میں اپنے پیرو مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت اقدس دے اندر حاضر سگا اور مینوں آپ دی قدم بوسی دی دولت نصیب ہوئی۔ دیگر علماء و مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس چ حاضر سگے تے آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ جدوں میں اسرار دوست دے کسے بھید دے اندر یعنی احوال دے اندر مستغرق ہونا، اس وقت ضرور دوست دی کوئی نہ کوئی گل جڑی میرے تے منکشف ہوندی ہو جاندی ہے۔ تو جدوں یہ گل میرے بھائی حضرت خواجہ بہت ذکریہ ملتانی سنی تے ناپسند کیتا ہونا تو فوراً میری طرف دیکھیا اور آکھیا گیا درویش یہ کی نادانی ہے کہ اسرار حق ظاہر کر رہے ہو
اور یہ گل اہل اسرار واسطے ٹھیک نہیں. تو میں انہوں نے لکھیا کہ بھائی جان کام جڑا گفتگو تو لنگھ گیا اگے اور میرا سینہ اسرار دوستوں پر ہو چکیا تے جیدے ذرا پر بھی ہن جگہ خالی نہیں رہی تے جیدے وچ سما سکے. ہن چونکہ گنجائش نہیں رہی اس واسطے عالم انوار تو جڑے اسرار دوست متجلہ ہوندے نے وہ ظاہر ہو جاندے نے اور بہتات دی وجہ نال گرے جاندے نے اپھڑ جاندے نے. تے پیسہ پائی میں تو بتھیرا چاہنا ہے کہ محفوظ رکھاں مگر ذرہ پر بھی ظاہر نہ کراں لیکن میرے کو ہو نہیں سکتا. بے اختیاری دی کیفیت ہے جی برتن اچھل جاتا میرے چو اسرار اچھل جاندے نے. ہوں تسی دسو میں کیویں کراں. جدوں خط آپ دی خدمت پہنچیا تو انہاں سر چکا لیا اور فرمایا کہ ساڈے یار نے اپنا کام انجام تک پہنچا لیا. تے یہ گل ختم کر کے آپ نے ایک نعرہ ماریا اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئے کھڑے ہو کے آسمان دی طرف رخ کر لیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر درویش ایک باری کوئی شخص ملتان تو آیا اور انہیں آکھیا کہ میں حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ خدمت وچ بیٹھا سی ایک باری جدو آپ تے حالت تاری ہوئی تھی آپ خانقاہ چوں نکل کے سوار ہو کے ملتان دے گلیاں محلیاں پھرن لگ پے اور اعلان کروایا کہ جڑا شخص اج بہاؤالدین ذکریہ دا چہرہ دیکھ لے گا تو میں ضمانت دینا قیامت دے دنوں انہوں دوزخ وچ نہیں سٹیا جائے گا. تو لوگ جوک در جوک آ کے آپ دا دیدار کر دے اور آپ قسم کھا کے فرماؤندے سی کہ قیامت دے دن تسی دوزخ وچ نہیں جاؤ گے کیونکہ مینوں رب سونے فرمایا گیا بہاؤالدین اج جڑا تیرا دیدار کرے گا قیامت دے دن اسی انہوں دوزخ وچ نہیں سٹاں گے. تے جویں ہی اس شخص نے حکایت ختم کیتی تو فوری آپ فرماندے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ میرے تے حالت طاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ درویش اگر بہاؤالدین نے گل کہی ہے کہ جڑا شخص اج میرا دیدار کرے گا اللہ سونا دوزخ نہیں بھیجے گا تو ہن میں قسم کھا کے کہنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرمان لگے میں قسم کھا کے کہنا کہ دنیا میں جڑا مسلمان نے میری بیعت کیتی ہوئے گی یا میرے نال مصافحہ کیتا ہوئے گا یا میرے فرزنداں دا ہاتھ پھڑیا ہوئے گا یا میرے مریداں دی بیعت کیتی ہوئے گی یا میرے نال مصافحہ کیتا ہوئے گا یا میرے خانوادے وچ بیعت ہویا ہوئے گا وہ ہرگز دوزخ وچ نہیں جائے گا. اس واسطے کہ میرے پیر حضرت خواجہ قطب مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمایا سکا کہ اے فرید اللہ سونے تینوں درجہ عطا کیتا ہے کہ جڑا شخص تیرا یا تیرے فرزنداں یا تیرے مریداں دا مرید ہوئے گا وہ دوزخ وچ نہیں جائے گا وہ ضرور بہشت میں جائے گا. تے نیز میرے اتنے 1000 واری مینوں یہ آواز غیب تو آئی ہے اللہ تھوڑے مینوں آکھیا کہ بابا فرید نیک بخت بندہ ہے. جدو آپ نے یہ حکایت ختم کی تھی عالم تحیر چ کھڑے ہو گئے. آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ والیاں تے کیفیت تاری ہوندی ہے تے اللہ سونا یہ نعمتاں انہاں نوں عطا فرماوندے نے جویں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے فرمایا سگا کہ جڑا تیرا دیدار کرے گا جنت جائے گا دوزخ نہیں جائے گا. تے ہی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ نے یہی نعمت اللہ سونے عطا فرمائی. تے اللہ والیاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے اللہ پاک انہاں نوں بشارتاں دندے رہندے نے تے جدوں اندر انوارات نال پر ہوندا ہے تے پھر اندر اچھلن لگ پیندے نے بے اختیاری انہاں دے اندروں ایک کیفیتاں دا ظہور ہون لگ پیندا ہے. اور یہ سچے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا کہ انہاں دنیا وچ کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا. اگر اسی بھی اللہ والے اللہ دوستاں صف شامل ہونا چاہتے ہیں جماعت اولیاء داخل ہونا چاہتے ہیں اللہ سونے میں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ سونا بھی سانو دوست بنائے. تو سانو چاہیے نفس و شیطان دنیا انہاں دے پجاری اسلام دشمن قوتاں تمام پروگراماں چوں نکلی ادا نکلی ہے کوشش بھی کریے تو
یہاں کا خیال نہ ہوئے فنا نیس کی جمعیت کا کمال حاصل کریے اپنے اندر ماسوا اللہ دی اغلاظتاں تو خالی کر کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے اپنے اندر دی ہر خواہش نو اللہ دی تلوار نہ ذبح کر دیے کیونکہ نفس امارہ دا علاج ہے یا نفس امارہ انسان دا بہت بڑا دشمن ہے سب تو بڑا حجاب ہے اللہ اور بندے درمیان یہ مزکی کریے مطمئنہ کریے فنا کریے تاکہ فنا قلب دا کمال حاصل ہوگا اور پھر اللہ سونے دو سچے صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکر علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے اور یہ اللہ والے جنہ دی زیارت صحبت خدمت نصیبہ والے نصیب ہوندی ہے انہاں دی خدمت حاضر ہو کے انہاں دی صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے انہاں کو توحیدی نوری انہاں کاسی فیض حاصل کریے کیونکہ انہاں ہوتے ہر ویلے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے اللہ پاک دی نگاہ خاص چاہندے نے انہاں دی صحبت بہن والا بھی اللہ سونے دی نگاہ خاص چاہ جاندا ہے پھر اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے انہوں کو اپنے اندر نوری چاگ لوائیے اللہ فاللہ چبے دی بوٹی لوائیے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے انہوں ایکسیپٹ کر کے انسٹال کر لیے تاکہ ساڑھے ہر خلیے دے ہر ایٹم دی ہر لہر تک وہ نور سرات کر جائے ہر ظلماتی لہر اندروں جل جائے کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہراں نہ کنڈکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے تے سانوں چاہیے اپنے اندر نو نورانی کریے اپنے پیر مرشد دے زیر نگرانی مسلوں ریاض تو مجاہدات مراقبات کریے کیونکہ توحیدی نور نسبت نالی دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ اللہ سنے نہ ہوندا تے پھر مسلوں ریاض تو مجاہدات مراقبات اسبا کے قرب و ولایت کریے اپنے پیر مرشد دے زیر نگرانے کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکیا جب اندر نورانی ہوئے گا تو روح جسم جو نکل کے باطن ساروں پرواز کر دیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دے شرف حاصل کرے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی اللہ ساری زندگی دا مقصد ہے خود قرآن کریم اللہ سونے سورہ نساء فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا تو سچے اللہ والے اللہ سونے دا دیدار کردے رہن گے نصیبہ والے نے نعمت نصیب ہوندی ہے قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام پرہ چرخی نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما توبہ تن نصود توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ